حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کے ابتدائی نبیوں میں سے تھے۔ ان کی قوم اللہ کو بھول چکی تھی، بتوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے معبود بن چکے تھے۔ شرک عام تھا، ناانصافی پھیل چکی تھی اور حق بات سننا لوگوں کو ناگوار لگتا تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو منتخب کیا ایک واضح مشن کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، دن کو بلایا، رات کو سمجھایا، اکیلے بھی اور سب کے سامنے بھی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جواب میں ہنسی ملی، تمسخر ملا اور انکار ملا۔ امیر کہتے تھے، یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ غریب ڈراتے جاتے تھے، اگر اس کی بات مانی تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا، دل سخت ہو گئے اور انکار ضد میں بدل گیا، یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو کہتے، اس کی بات مت سننا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا غصے میں نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم سے تھی، اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ خشک زمین پر ایک عظیم کشتی بننے لگی۔ قوم ہنستی تھی، نبی ہو کر جہاز ساز بن گئے۔ نوح علیہ السلام خاموش رہے، انہیں معلوم تھا کہ جلد ہنسی رونے میں بدلے گی۔ ہر جوڑا کشتی میں داخل ہونے لگا، ایمان والے بھی۔ اچانک آسمان پھٹ پڑا، زمین سے چشمے ابلنے لگے، بارش تھمنے کا نام نہ لیتی تھی، پانی پہاڑوں سے بلند ہو گیا، کشتی موجوں میں ایک پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ اسی لمحے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ایک موج اٹھی اور بیچ میں حائل ہو گئی، بیٹا پانی میں گم ہو گیا۔ یہ نبی کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ طوفان تھم گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ زمین نئی ہو چکی تھی، مگر سبق ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، حق کا انکار تباہی ہے، نسب نہیں ایمان نجات دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام یقینی ہے۔ آج بھی جب انسان خود کو بے نیاز سمجھتا ہے تو قوم نوح کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ تنبیہ ہے۔